اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اللہ رب العزت کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم والے ہیں۔ سلام علیکم وفی بیوتکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر ہو۔ یہ القرآن سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 136۔ اس میں اللہ رب العزت ہم سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اس کے بعد اگین کہتے ہیں ایمان لاؤ۔ کن سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایمان والوں سے مخاطب ہیں۔ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ۔ یہ بات بہت قابل فکر ہے، قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمین سے اور مومنین سے مخاطب ہیں اور انہی سے کہہ رہے ہیں، انہی کو یاد دہانی کروا رہے ہیں، انہی کو ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ ایمان لاؤ۔ یہ جو القرآن ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس زمین پر آخری رسول اور آخری نبی تھے، اور ان کی وساطت سے یہ قرآن ہم تک پہنچا، ہمیں ملا۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب جو کیا ہے وہ چند قلیل آیات میں ڈائریکٹ یا ایھا الرسول یا ایھا النبی کہا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر جو مخاطبین ہیں وہ اس میں عام انسان ہیں، بلکہ کافروں کو بھی مخاطب کیا گیا۔ اگر ہم غور کریں ذرا کہ چند محدود آیات میں پیغمبر محمد رسول اللہ کو مخاطب کیا گیا، لیکن کافروں، مشرکوں، منافق اور انسانوں کے تمام گروہ بلکہ جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا۔ اس آیت کو مزید پڑھنے سے پہلے قرآن میں یا ایھا النبی 11 جگہوں پر آیا، یا ایھا الرسول صرف 2 بار آیا، یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر، جو رسول اللہ کے القاب تھے اور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کو ہی مخاطب کیا، تو یہ صرف ایک بار آیا۔ 65 ٹائمز یا ایھا الانسان آیا، 241 ٹائمز آیا یا ایھا الناس۔ انس والا جان، تو انس 19 ٹائمز آیا اور 5 ٹائمز یا صرف ناس، الناس آیا۔ یا معشر الجن والانس، کئی جگہوں پر یہ کہا گیا۔ 7 جگہوں پر یا بنی آدم، اے بنی آدم، آدم کی اولاد، 7 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا۔ کئی آیات میں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، کئی آیات میں، لیکن یہ واحد آیت ہے قرآن کریم کی کہ جس میں ایمان والوں سے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ سورۃ الاحزاب میں یا نساء النبی لستن، یعنی ازواج النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو اللہ نے مخاطب کیا۔ کثیر آیات میں قرآن میں یا اہل الکتاب آیا، یا بنی اسرائیل 7 جگہوں پر آیا، یا ایھا الذین ہادوا 1 جگہ آیا، اور ایک ہی جگہ سب جانتے ہیں سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، کہہ دو اے کافرو، تو یہ 1 بار آیا۔ اس کے بعد ہم دوبارہ اس آیت کی طرف آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ریمائنڈر دے رہے ہیں، مومنوں کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ ایمان، اب ہم تھوڑی سی، ایمان وہ لازم و ملزوم چیز ہے جو آپ کے عقیدے میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے دل و دماغ میں رچی بسی ہوتی ہے، آپ کے جینے مرنے کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، سونے جاگنے زندگی کا ہر کام اس ایمان کے تابع ہوتا ہے جو آپ کے دل و دماغ بالکل تسلیم کر چکے ہوتے ہیں، جس میں ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا۔ صرف ایک مثال، ویسے تو ایسا ہو نہیں سکتا، پاسبلٹی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ آپ کے ایک ہاتھ پہ کوئی سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دے، لیکن اگر رکھ بھی دے کوئی آپ کے ہاتھ میں تب بھی آپ کو اپنے ایمان سے ہلا نہ سکے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، اور قرآن کے الفاظ میں وَلَٰكِن يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان وہ ہے جو داخل ہوا تمہارے قلب میں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سے اے ایمان والو، اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ، کس پر؟ باللہ، اللہ پر، ورسولہ،
اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اس کتاب پر جو کہ نزل علی رسولہ، نازل ہوئی علی رسولہ، رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر بھی جو کہ انزل من قبل، اس سے قبل نازل ہوئی، یعنی تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اس سے قبل، اس قرآن کریم میں اس کتاب سے قبل کی کتابوں کا ذکر ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، لیکن اس کے بعد کسی کتاب پر ایمان لانے کا حکم اللہ رب العزت نے نہیں دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی آیت میں وَمَن یکفر، اور جو کہ انکار کرے، باللہ، اللہ کا، وَمَلَائِکَتِهِ، نمبر 2 وَمَلَائِکَتِهِ، ملائکہ، وَکُتُبِهِ، اور کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کا، فقد ضل، تو بے شک بلا شبہ، ضل، گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا، دور گمراہی میں وہ چلا گیا۔ ایمان صرف 5 چیزیں، اللہ، ملائکہ، کتاب، رسول، اور نمبر 5 یوم الآخر۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ایمان میں داخل نہیں۔ اگر اس کی تفصیل، جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں رسول پر ایمان لائیے، تو اگر اللہ تعالیٰ اس کلام میں ہمیں بتا رہے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو اس کے تحت ہے کہ یہ رسول اور نبیوں کا خاتمہ ہو چکا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ اس کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی رسول نے آنا ہے، یہ قرآن ہی ہمیں بتا رہا ہے۔ لیکن قرآن بتا رہا ہے کیونکہ یہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اسی سورۃ النساء میں، کہ اے انسانوں، دیکھیے کہا اے انسانوں، تمہارے پاس آ گئی کیا؟ برہان، دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا، اور نازل کی، الیکم، تمہاری طرف، یعنی ہماری طرف نازل کی، اس کو ہماری طرف پہنچایا، نورم مبینہ، یہ نور ہے، مبین ہے، واضح ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ میں اور آپ جس دور میں زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ تب کب روز محشر قائم ہوگا، کب وہ قیامت آئے گی، جب روز جزا ہوگا اور ایمان اور اعمال کا فیصلہ ہوگا۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ مومن ہیں، ہم وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو مومن اور مسلم اس لیے کہ ہم سو کالڈ مسلم گھرانوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا، اس کو پڑھ کے اسلام قبول نہیں کرتے۔ ہماری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، یعنی کہ اگر وہ زمین پہ موجود ہوتے یا ہم ان کا دور پاتے تو ان کی ہر بات قولاً تسلیمہ ہوتی، اور ہر بات ہمارے لیے ایمان، آمنا صدقنا ہوتی، کیونکہ اللہ نے ہم سے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باضابطہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ ان کے اصحاب جو کمپینینز تھے، جو رسول اللہ کے اصحاب تھے، ان کی گواہی اللہ نے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ان کا دور ہم نے نہیں پایا، ان سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ بھی اللہ نے بتایا والذین اتبعوہم، یعنی جہاں ذکر کیا مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، کن کی؟ صحابہ کرام کی، والسابقون الاولون، جو بہترین لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام سے ڈائریکٹ تعلیم حاصل کی، ان کا دور بھی ہم نے نہیں پایا، ان سے بھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی، ان کی بھی کوئی لکھی ہوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں سوائے القرآن کے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایمان میں کوئی چیز داخل نہیں۔ میں آج بھی متاخرین کی بھی اگر تفاسیریں پڑھوں تو ہمیں ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ ان پر، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ ایمان کے زمرے میں داخل ہے جناب۔ تو پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟ کیا یہ نامکمل کتاب ہے؟ کیا یہ کتاب مفصل نہیں ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور کتاب فصلت آیاتہ، اس کتاب کو کیوں ایسا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یا کل فی کتاب مبین، کل، ہر چیز اس کتاب میں واضح ہے۔
جب اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو جناب ہم انسان کون ہوتے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے لوگوں کو روکیں، انسانوں کو روکیں، مومنوں کو روکیں، مسلمین کو روکیں، اور بندوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو بندوں کی تعبیر و تشریح ہے اس کو ان کے ہاتھ میں تھما دیں اور بتائیں کہ بس یہ اصل ہے، اسی کو پڑھو گے تو سمجھو گے۔ قرآن سے تعلق توڑنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ہی مسلم بھائی۔ میں نے ابھی یہاں ذکر کیا کہ 5 صرف ایمان لانے کے لیے بس یہ 5 چیزیں ہیں جن پر ایمان لازم و ملزوم ہے۔ سورۃ البقرہ جو قرآن کی دوسری صورت ہے، اس کی آیت نمبر 177، یہ آیت شروع ہوتی ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرُّ، لیکن نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو کہ ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر، نمبر 1 اللہ پر، والیوم الآخر، یوم آخر روز محشر پہ، والملائکہ، اور ملائکہ جو اللہ کی مخلوق ہے، فورسز آف نیچر ہیں جو اللہ نے ان کے ذمے جو کام لگایا وہ کام کرتی ہیں، والملائکہ، والکتاب، اور کتاب دیکھیں یہاں سنگولر آیا اس کتاب پر، والنبیین، اور پلورل آیا نبیوں پر۔ صرف یہی 5 چیزیں ہیں جو اللہ نے بالکل کاؤنٹ کر کے، یہاں تھوڑی سی ترتیب چینج ہوئی سورۃ النساء میں جو آیا تھا اس کے مقابلے میں، لیکن اللہ پر ایمان، یوم الآخر پہ ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتاب پر ایمان، کتاب القرآن، اور اس سے قبل جو کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی بے شک اللہ رب العزت کی طرف سے تھیں، لیکن اس کے بعد کسی کتاب پر ایمان لانے کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ میں نے کہا میں حیران ہوتا ہوں کہ متاخرین کی بھی جب تفسیریں پڑھیں تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی نبی کی بعثت ثانی، کسی نبی کے حضرت عیسیٰ کی بعثت ثانی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور قرآن کی تفسیر میں ہی یہ ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ جناب اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی، یعنی ہم ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، آخری رسول تھے، آخری نبی تھے، لیکن پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک امام کو آنا ہے جن کا نام مہدی ہوگا، پھر ذکر کرتے ہیں ایک دجال کو آنا ہے اور اس کی عجیب الخلقت تشکیل دیتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ سے کانا ہوگا، بعض روایات میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سر پہ اس کی آنکھ ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کریں گے۔ ان تمام چیزوں کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں۔ یہ اللہ کی ذمہ داری تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے کہ کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور وہ کلیئر اللہ نے اس کتاب میں بتا دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں، مفسر بیان کرتے ہیں، مبلغ بیان کرتے ہیں، عالم بیان کرتے ہیں، جناب جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلامی علوم حاصل کرنے میں لگا دی، کئی سال، کئی برس، 50، 60، 70 اللہ نے ان کو جتنی زندگی دی شعور کے بعد، انہوں نے وہ دینی علوم حاصل کرنے میں لگا دی، وہ بھی مساجد میں اللہ کی کتاب کو فنبذوہ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک کر بندوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو ہاتھ میں لے کے بیٹھتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب کسی نبی کی بعثت ثانی پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی اس قرآن میں جس کا ذکر نہیں۔ آپ پوچھیں، بتائیں کہ کہاں لکھا ہے اس قرآن کریم میں کہ کسی نبی کی بعثت ثانی پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اور میں نے متاخرین کی بھی ایسی تفسیریں پڑھیں جس میں انہوں نے لکھا جو ان پر ایمان نہ لائے وہ اس کا ایمان مکمل نہیں اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو پوچھئے جناب یہ بات اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں نہیں بتائی؟ جس امام کا آپ ذکر کرتے ہیں، آنے والے امام کا، یہ صرف آپ کو کھل کر کہتا ہوں کہ یہ پارسیوں کے قصہ گو لوگوں کے بنائے ہوئے عقیدے ہیں، جنہوں نے یہ چیزیں گڑھیں، یہ وضع کی، الف لیلہ کی داستانیں، یہ قصہ گو لوگ تھے، قصہ گو قوموں سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے یہ سب داستانیں وضع کی۔ عربوں نے یہ وضع نہیں کی، یہ ساری داستانیں انہوں نے وضع کی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو پروپیگیٹ کیا، انہوں نے اس کو پھیلایا، اور مسلمانوں میں سے بیشتر لوگ بغیر قرآن کو پڑھے اس پر ایمان رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ملے گا انسان کو وہی جس کی اس نے کوشش کی۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مہدی آئیں گے اور پھر غلبہ ہوگا اسلام کا، اور حضرت عیسیٰ امتی کی حیثیت سے ان کی قبول کریں گے، یعنی ان کی بیعت کریں گے۔ بہرحال آپ جن روایات میں ان کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ کے دوبارے آنے کا، تو اس میں پڑھیں تو اس میں یہ تک لکھا ہوا ہے کہ وہ آ کے سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ زمین پہ خنزیر کا قتال کریں گے۔ مجھے بتائیے
سوچئے جناب ذرا کہ یہ تو ویسے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ کن لوگوں نے یہ گھڑی اور کن لوگوں نے. سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ ایک نبی کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق اس کا زمین پر قتل کریں. اور یہ ساری باتیں جناب قرآن سے بالا تر ہیں، قرآن سے ہٹ کر بنائی گئی ہیں. قرآن کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ ریمائنڈر دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لاؤ، جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آلریڈی مسلم ہو، آلریڈی کلمہ گو ہو، آلریڈی اپنے آپ کو مومن کہتے ہو. پھر اس کے بعد کہا ایمان لاؤ، اگین کہا ایمان لاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ قیامت تک قائم ہونے تک کئی عقیدے مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہوں گے. کئی لوگ ہوں گے کہ جو قرآن کی تعلیمات سے ہٹ کے دوسری تعلیمات، بندوں کی لکھی ہوئی کتابیں، بندوں کے وضع کیے ہوئے عقیدوں کا پرچار کریں گے اسلام کے نام پر. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ ایمان لاؤ. بس یہی 5 چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے اور آپ کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو چیزیں ہیں جناب، پھر اس کا ماخذ، اس کا سورس کیا ہے ان چیزوں کا، اور جب آپ سورس پوچھیں گے تو پھر اس پہ سوال پیدا ہوگا. وہ نیچے سے اوپر نہیں جانے والی چیز ہوگی، اوپر سے نیچے آنے والی چیز ہونی چاہیے، جیسے کہ القرآن. آپ تمام لوگوں کے دیکھنے کا شکریہ. جزاک اللہ خیر. دعاؤں کی درخواست.